بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں۔ بہت ساری خبریں ہیں، بہت سی خبریں ہمیں پہنچ رہی ہیں، آپ لوگوں نے بھی بہت سی خبریں سنی ہوئی ہیں۔ کل پرسوں سے بہت بے چینی تھی ملک میں، دنیا میں، کہ ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی مرحوم کا جہاز کہیں کھو گیا ہے، اور جو تجزیہ نگار تھے ان کو پتہ چل چکا تھا، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اب ٹیکنالوجی صرف اسرائیل اور امریکہ تک کی محدود نہیں ہے، سب تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ اس لیے شک بھی تھا اور پتہ بھی لوگوں کو چل چکا ہوا تھا، جو ڈھونڈنے والے تھے، کہ ان کا جہاز کہیں گر گیا ہے یا گرا دیا گیا ہے۔ گر گیا ہے یا گرا دیا گیا ہے، اس کے دو معنی ہیں، لیکن اگر گرا ہے تو وہ گرا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ گرایا گیا ہے۔ آج ان کا جنازہ ہے، بہت ہی افسوسناک مناظر ہیں، تکلیف ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے۔ یہ وہ ملک ہے یا وہ سلطنت ہے جب سے حضرت عمر یہاں پر لشکر کشی کی، یا وہ آئے۔ لشکر کشی تو مسلمانوں نے سب سے پہلے کبھی بھی آگے بڑھ کر نہیں کی، اپنے دفاع میں ہی تھے وہ، اور کیونکہ ان کے جو تھے اس وقت کے جو بادشاہ تھے یا جو شہنشاہ تھے، وہ اسلام کے دشمن بھی بہت تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت گستاخ تھے وہ۔ تو کوئی نہ کوئی وجوہات بن جاتی ہیں، اور وہ وجہ بنی کہ وہاں سے مسلمانوں کے لشکر کو اٹھ کر ایران کے پاس آنا پڑا، ورنہ ایران وہاں آ جاتا۔ اب اس دن کے بعد سے، جب سے ہم کہیں کہ ایران فتح ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں، یا ایران مسلمان ہوا، پھر سارے کا سارا ایران مسلمان ہوا، یہ زرتشتی لوگ تھے، یہ آگ کو پوجتے تھے، اور اس کے بعد سے ان کے اندر ویسے بھی شہنشائیت تھی، ہمیشہ سے شہنشائیت تھی، لیکن انہوں نے اسلام اس انداز سے قبول کیا کہ انہوں نے کبھی اپنا سر نہیں جھکایا کسی کے آگے، کبھی بھی نہیں جھکایا۔ بڑا بڑا کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، لیکن یہ جھکے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ شہنشاہی رہے ہیں، اور ان کی عادات بڑی شاہی ہیں۔ کوئی ایران جا کر دیکھے، ان سے مل کر دیکھے، اور ان کی زبان میں اتنی چاشنی ہے، اتنی خوبصورت ہے زبان، اتنی مٹھاس ہے کہ ہم سوچتے ہیں جب کبھی ایرانی لوگوں سے ملتے ہیں کہ یہ لڑتے کیسے ہوں گے۔ ان کو تو لڑنا بھی بہت، یہ تو لڑتے بھی بڑی تہذیب سے ہیں، زبان بھی بہت زیادہ شائستہ ہے ان کی۔ بہرحال بات کرنے کی والی یہ ہے کہ یہ انہوں نے کبھی سر نہیں جھکایا تھا، نہ یہ کبھی جھکے تھے۔ یہ بادشاہ تھے تو یہ بادشاہ ہی تھے، یہ ساری قوم ہی ان کی بادشاہ، ان کی عادات ہی ایسی تھی، شاہی عادات ہیں، اور وہ برداشت اب نہیں ہو رہی تھی طاقتوروں سے، اور ان لوگوں سے جن کو عادت پڑ چکی ہوئی ہے کہ باقی مملکت اسلامیہ جو ہے ساری ان کے سامنے جھکی رہے، اور اپنے عوام کو برباد کر دے، اپنی فوج کو برباد کر دے، اپنے ملک کو برباد کر دے، ستیہ ناش کر دے سب کا، کسی کی عزت نہ رہنے دے، اور کٹورے ہاتھ میں پکڑ کے تو ان کے پیچھے پیچھے پھریں۔ تو وہ یہ ان سے الگ تھے۔ اب یہ جو الگ تھلگ تھے، یہ قبول کیسے ہوتے؟ اوپر سے فلسطین کی بھی انہوں نے آواز اٹھا لی، چاہے دیر سے اٹھائی تو کسی نے بھی نہیں آواز اٹھائی۔ ہمارے ہاں تو آوازیں ہی اور قسم کی آتی ہیں، پتہ نہیں کون کون سے الوؤں کی آوازیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو 1.5-2 سال سے صرف الو بول رہے ہیں، اور جو باقی ممالک ہیں ان کے پیٹ بول رہے ہیں، خوب ماشاءاللہ کھا پی رہے ہیں۔ کوئی مسلمان ملک غریب نہیں ہے، جو چند ایک غریب ہیں وہ کیا ان کی بات کریں۔ یہ جو امیر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہ اسلام کا بچاؤ ہے، نہ اسلام کی حفاظت ہے، نہ کسی کی پرواہ ہے، کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس جھکنا ہے، بڑوں کے آگے، طاقتوروں کے آگے جھکنا ہے۔ یہ لوگ جھک نہیں رہے تھے۔ انہوں نے پریزیڈنٹ کو ختم کر دیا۔ اب ختم کرنا تھا، فلسطین کو ختم کرنا تھا، اس لیے یہ جو چھوٹی موٹی رکاوٹ تھی وہ بھی ختم کر دی۔ اب ان کے ہاتھ کھلے ہیں، آزاد ہیں، اب جو مرضی کریں۔ لیکن اب ہمیں یقین ہے کہ ایران کے اندر سے ابھی بھی مرد مومن اٹھیں گے، اور وہ آواز دیں گے، اور وہ دوبارہ اکٹھے ہوں گے۔ یہ ان کی بڑی نفیس عادتیں ہیں، ان کی عادات ہمیں اس لیے معلوم ہے کہ ان کی کمپنی کے ساتھ حج کا اتفاق ہوا ہے۔ کمپنی تھی حج اس کی
حج پر لے جانے والی۔ یہ تمام حاجی لوگ تھے جو بھی تھے وہاں پر گئے ہوئے، خواتین تھیں یا مرد تھے، 2-3 کے علاوہ باقی سارے ایرانی تھے۔ اس قدر خوبصورتی ہے ان کے تھے اخلاق اور آداب، اور جیسے یہ گفتگو کرتے تھے خواتین کے ساتھ، کسی چیز کے لیے آ رہے ہیں یا کوئی بات اعلان کرنے آ رہے ہیں تو دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اونچی آواز سے درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ سب لوگوں نے ویسے وہ حاجی تھی ساری خواتین، اور سب نے دوپٹے لیے ہوتے تھے، پھر بھی سیدھی ہو کے بیٹھ جاتی تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ اب کوئی ہمیں اعلانات سنانے آ رہا ہے، کیونکہ اگلے جو مناسک تھے اس کی بات بتانی ہوتی تھی، یا کھانا رکھنا ہوتا تھا، یا کھانے کے برتن اٹھانے ہوتے تھے، تو وہ اندر آ جاتے تھے جو بھی تھے، جو بھی پیغمبر ہوتا۔ انتہائی نفیس طریقے سے، باحیا طریقے سے اس شخص نے نظریں نیچے جھکائی ہوتی تھی، اور اعلان کر کے مادام کر کے اعلان کر کے، اور آخر میں کہہ جاتے تھے کہ یہ جو دو چند مادام ہیں پاکستانی، ان کو ہمارا ترجمہ کر کے بتا دینا، کیونکہ کوئی ایک تو وہاں ترجمہ کرنے والے لوگ تھے۔ ہر دفعہ ایسے ہوتا تھا رستے میں بھی، اور کبھی انہوں نے کسی کو کسی سے جھگڑتے نہیں دیکھا، بد تہذیبی نہیں دیکھی، آگے بڑھتے نہیں، ایک دوسرے کے لائن میں آگے بڑھے۔ انتہائی نفیس آتے۔ مجھے جب احساس ہوا کہ یہ لوگ ہمیشہ سے ہی بادشاہ ہیں، یہ اس لیے تو طاقت والے ان سے ڈرتے ہیں، اس لیے تو امریکہ اسرائیل ان سے ڈرتا ہے کہ کیونکہ یہ تو ہیں ہی شہنشاہ، اور آتے ہی شہنشاہوں والی ہیں، اور کبھی بھیک بھی تو نہیں مانگی نا انہوں نے۔ تو ہمارے ساتھ تو یہی حال ہے۔ اب اللہ معاف کرے کہ اب یہ شخص چلا گیا ہے خلا پور کرنے کے لیے، بڑے اور ہوتے ہیں، آ جائیں گے، اللہ میاں اور بھیج دے گا، لیکن اللہ نہ کرے کہ ان کے اندر سے کوئی ایسا نکلے جو ان کی روایات اور ان کی جو شاندار تھی، ان کا جو شاندار ماضی ہے وہ خراب ہوئے، اور وہ کسی بڑی طاقت کے آگے پیسے کی خاطر جھک جائے۔ اللہ نہ کرے ایسے ہو۔ اب ان کا جنازہ ہو رہا ہے بہت ہی نفیس طریقے سے، بہت ہی شاندار طریقے سے، اور انتہائی منظم ہے۔ سب لوگ منظم ہیں، ان کی طبیعتیں اور ان کا سب کچھ ہی منظم ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا کھڑے ہونا، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک عظیم قوم تھی اور عظیم قوم ہے، اور آگے بھی یہ عظیم قوم رہے گی۔ اگر ہم ان کے ساتھ جڑے رہتے، جب ترکی، ایران اور پاکستان ایک تھے اور دوست تھے اور سب کچھ تھا، بڑی عزت تھی، بہت عزت تھی اس وقت، تینوں کی عزت بنی ہوئی تھی۔ ہم نے ادھر ادھر کی ہانکری شروع کر دی، ہمارے اندر چور گھس آئے، اور وہ چوروں نے وہ جو حشر کیا ہے ہمارا، نہ ہم گھاٹ کے رہے ہیں، اور نہ ہم دھوبی کے رہے، وہ نہ دھوبی کے گھر کے رہے ہیں، تو نہ ہم گھاٹ کے رہے ہیں، کہیں کے بھی نہیں رہے۔ اللہ کرے کہ اب اللہ میاں ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے، اور ان کی جو نیک یا ان کی بہترین خدمات اپنے ملک کے لیے یا حب الوطنی کے لیے، جو بھی جیسے بھی وہ چل رہے تھے، ان کی جو بہترین چیزیں ہیں، حسنات ہیں، وہ قائم رکھے۔ تو ہم پھر دوبارہ بات کریں گے۔ خدا حافظ۔